الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته على وجهك الذي يرضيك عنا. بفضل اللہ عز وجل ہم مخارج الحروف ختم کر چکے ہیں. تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے شروع کے اندر ارکان التجوید کے بارے میں بات کی تھی. تو ہم نے کہا تھا کہ اگر میجر پوائنٹس جو ہم اس کے اندر کیٹیگریز دیکھی جائیں تو اس میں مخارج الحروف آئے گا جو کہ ہم نے کور کیا الحمدللہ. اس کے بعد صفات الحروف ہے جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک آج سے ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، جس میں صفات اللازمہ ہیں اور صفات العارضہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو احکام ہے وہ احکام ترکیبی. لیکن آپ یہ نیچے جو فورتھ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں ریاضت اللسان، یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر جتنے مرضی ہم یہ قواعد وغیرہ پڑھ لیں، اگر اس کے اوپر ہم پریکٹس نہیں کریں گے تو وہ چیز نہیں آ سکے گی. تو بیسیکلی یہ اپلائیڈ نالج ہے، تو آپ کو یہ ایک ڈائریکشن دے رہی ہے. اس طرح کی یہ جو علماء نے آپ کے ساتھ یہ جو قواعد وغیرہ اور یہ اس طرح کے اب آپ کے پاس پکچرل ریفرنسز وغیرہ آ گئے ہیں، تو اس میں آپ کو کافی آسانی مل رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب تک اس کے اوپر آپ پریکٹسنگ نہیں کریں گے، ایک ایک حرف کی پریکٹس نہیں کریں گے، تو وہ چیز آپ کے پاس نہیں آئے گی. تو مخارج کو ہی آگے لے کے جاتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ صفات کیا ہیں. صفات صفہ سے ہے، صفہ کا جمع ہے جس کا مطلب ہے کیفیت. تو مخارج کیا تھے؟ جن موقعوں سے حروف ادا ہوتے تھے ان کو ہم کہتے تھے مخارج ہیں. اب صفہ کیا ہے؟ جن کیفیتوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو صفہ کہتے ہیں. تو مخارج کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہم نے موقع تھے وہ آپس میں ٹکراتے تھے، وہ آپس میں ان کا تباعد ہوتا تھا اور اس سے ساؤنڈ جنریٹ ہوتا تھا. تو وہ ہم نے کہا کہ یہ مخارج ہیں. اسی طرح سے صفات کے صورت کے اندر بھی ہم نے اگر صفہ کا پتہ لگانا ہوگا کہ اس حرف کی صفہ کیا ہے، تو ہم اس کو موسٹلی ہم یہ کریں گے کہ اس کو ساکن کر دیں گے اور اس سے پہلے حرف پہ حمزہ لے آئیں گے، تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ اس حرف کی صفہ کیا بن رہی ہے. تو صفات دو ٹائپ کی ہیں. ایک صفات اللازمہ ہے، وہ صفت جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے، اور اگر آپ اس کو نکال دیں تو وہ حرف جو ہے وہ حرف ہی نہ رہے. تو ایسی صفت کو وہ صفات لازمہ کہیں گے. تو یعنی اگر وہ صفت صفت نہیں رہے گی تو فور شور آپ کا لحن بن گیا اور آپ کا میننگ چینج ہو جائے گا اکارڈنگلی. تو ایسی صفات کو آگے فردر دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. ایک صفات متضادہ ہیں. متضادہ مینز کہ اپوزٹ اس کے اندر ہوں گی، تو وہ 5+5 ہیں. یعنی ایک اگر حرف کو آپ دیکھیں گے تو وہ یا تو ایک کیٹیگری میں ہوگا یا اس کی اپوزٹ کیٹیگری میں ہوگا. تو اس طرح کی کیٹیگریز ہر حرف کی بنائی گئی ہیں، تو 5+5 یہ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. دوسری جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ صفات غیر متضادہ ہے. ایسی صفات جن کا اپوزٹ نہیں ہے، تو وہ اس حرف کے اندر ہی ہے، اس کے علاوہ کسی حرف میں نہیں ہے. فار انسٹنس اگر آپ شین کو دیکھیں تو شین کے اندر تفشی کی صفت ہے، تو وہ تفشی والی صفت اور کسی حرف میں نہیں ہے. تو ایسے حروف کو ہم کہیں گے صفات ایسی صفات کو ہم کہیں گے صفات غیر متضادہ. اور دوسری جو کیٹیگری آ جائے گی وہ ہوگی صفات عارضہ کی، کہ وہ صفت جو حرف میں کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، اور اگر وہ صفت نہ پائی جائے تو صرف حرف جو ہے وہی رہے مگر اس کی حسن و زینت ویسے نہ رہے. تو یعنی اگر وہ صفت اس کے اندر انکلوڈڈ ہے یا نہیں ہے تو حرف چینج نہیں ہو رہا، لیکن اس کی حسن و زینت چینج ہو رہی ہے. اگر آپ را کو پر کر رہے ہیں یا باریک کر رہے ہیں، تو اگر باریک کر رہے ہیں تو پھر بھی را را ہی رہ رہا ہے پر کرنے والی جگہ پہ، تو لیکن اس کی جو حسن ہے، اس کی جو زینت ہے، اس میں افیکٹ آ رہا ہے. تو آگے فردر ہم پہلے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں کہ یہ ہم
مزید آگے جو چلیں گے اب صفات لازمہ کے بارے میں ساری ڈسکشن ہوگی. صفات لازمہ جو متضادہ ہیں، جو اپوزٹس ہیں ایک دوسرے کی حروف عربیہ کے اندر، وہ یہ تمام ہیں. الجہر والہمس. اب ایک اگر حرف مجہور ہے تو وہ اس کے اندر پھر ہمس نہیں ہوگا، وہ ہمس کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. تو اس طرح سے یہ جہر جو ہے وہ ہمس کا اپوزٹ ہے. ایک حرف یا تو جہر میں آ سکتا ہے یا تو ہمس میں آ سکتا ہے. اسی طرح سے آگے سیکنڈ کیٹیگری ہے شدہ والرخاوہ، اور ان کے درمیان والی ایک کیٹیگری ہے بینیہ، لیکن ہم اس کو ایک دو صفات شمار کریں گے، شدہ، رخاوہ. اس کے بعد استعلاء و استفال، یہ اگین ایک کیٹیگری ہے، اپوزٹس ہیں دونوں ایک دوسرے کے. پھر ہے اطباق و انفتاح، یہ دونوں ایک علیحدہ سے کیٹیگریز ہیں ایک دوسرے کی اپوزٹ. اور اس کے اندر اگر ہم جزری رحمہ اللہ کو دیکھیں تو انہوں نے اوور آل صفات کو 17 بنایا ہے، لیکن اگر ہم فردر اس کو ان ڈیپتھ جا کے دیکھیں تو یہ جو صفت ہے اطلاق و اسمات کی، تو یہ صفات جو ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ علم صرف و نحو کے اندر آتی ہیں. اگر ان کی اپلیکیشن دیکھی جائے علم التجوید کے اندر تو وہ اپلیکیشن آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن کیونکہ علامہ جزری رحمہ اللہ نے ایک دیکھا تھا کہ 17 مخارج رکھے گئے تو 17 ہی آپ کی صفات رکھی گئی ہیں. تو اس کو ہم آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. صفات الحروف غیر متضادہ، ان میں سے کون کون سے آتے ہیں؟ اس میں سے صفیر آتا ہے. اب جن حروف کے اندر صفیر ہے اس کے علاوہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر صفیر حروف ہیں. تو وہ اسپیشل کیٹیگریز ہیں جو کہ ان حروف سے متعلق ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قلقلہ ہے، لین ہے، انحراف ہے، تکریر ہے، تفشی ہے، استطالہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم 17 ہی کو لے کے چلیں گے، ہم نے 17 رکھنی ہے تو وہ یہ پوری ہو جائیں گی. تو علماء غنہ کو بھی ایز اے صفت، کچھ علماء اس کو انکلوڈ کرتے ہیں کہ اگر اس کو ہم انکلوڈ کریں گے تو وہ 18 ہو جائے گی. تو یہ ہم ایک اوور ویو سا لے رہے ہیں. ابھی آگے فردر ہم نے ان تمام کی ڈیپتھ میں جانا ہے کہ یہ بیسیکلی ہیں کیا. تو سب سے پہلے صفات متضادہ کو ہم لے کے چلیں گے، اور پہلی جو صفت آتی ہے وہ ہے ہمس. ہمس کا مطلب ہے پستی یا ضعف. تو اس کے جو حروف ہیں وہ 10 حروف ہیں، اور ان حروف جس حرف کے اندر جو اس کیٹیگری میں آئے گا اس کو ہم محموسہ کہیں گے. اب علماء تجوید نے ان چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے ایسے ورڈز کے مختلف کمبینیشنز بنا دی ہیں تاکہ ان کو آپ یاد رکھ سکیں. تو اس طرح سے علیحدہ علیحدہ ورڈز کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے تو اس کی ورڈنگ بنا دی ہے. تو اس طرح سے اگر ہم ہمس کا دیکھیں گے تو اس کی جو کمبینیشن آف ورڈز بنائی ہے وہ فحثہ شخص سکت، اور کچھ اس کو سکتا کو پہلے لے آتے ہیں، سکت فحثہ شخص. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ تمام جو حروف ہیں یہ اس کے اندر انکلوڈ ہوں گے. فا، ہا، ثا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف اور تا، یہ تمام حروف یہ کیا ہیں؟ محموسہ ہیں. محموسہ ہے کیا چیز ہے؟ کہ آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہ سکے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو. اگر آپ یہ دیکھیں تو سانس کے نیچے انڈر لائن کیا ہوا ہے، اس میں بیسیکلی جو ایمفسس ہے وہ سانس کے اوپر ہے. کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آواز آپ کی موقع سے نکل گئی ہے، مخرج کے اندر چلی گئی ہے، اس کے بعد سانس کیسے چل رہا ہے؟ سانس جاری رہ رہے ہیں یا سانس بند ہو رہا ہے؟ تو اگر آپ یہ دیکھیں اف اف، تو آواز جب آپ کی مخرج میں نکل گئی ہے ایک تو ضعف آ رہا ہے، اس کے اندر قوت نہیں ہے، اور اینڈ کے اندر آپ کا سانس جاری رہ رہا ہے. اف اح اف، سانس کنٹینیو ہو رہا ہے آپ کا. اسی طرح سے اح اش، سانس چل رہا ہے آپ کا. اخ اس اس اک ات، آگے کنٹینیو ہو رہا ہے. تو اس کے اپوزٹ کیا چیز ہے؟ جہر ہے. جہر کے کیس میں کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بلندی
قوت. اور اس کے جو باقی کے حروف اگر 10 یہ تھے تو باقی کے جو حروف رہ جائیں گے 19 وہ کیا ہوں گے؟ مجہورہ ہوں گے. تو اس کیس میں کیا ہوگا؟ آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے. تو سانس کو آپ روک رہے ہیں اس کے بعد، اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو. تو اگر آپ یہ دیکھیں اب، اس کے بعد سانس جاری نہیں ہو رہا. ایج، اید، ایز. اب دوسری ایک جو چیز آپ اس میں نوٹ کریں کہ پچھلے والے حروف کے اندر آپ اپنے ووکل کارڈز کو ذرا دیکھیں. کیا ووکل کارڈز میں آپ کو وائبریشن نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں ایف، آپ کو یہاں پہ گلے میں کوئی وائبریشن نظر آ رہی ہے اپنے ووکل کارڈز میں؟ کر کے دیکھیں آپ. یہ ایف نہیں نظر آ رہی. اح، ایش. اب اگر آپ ان کو دیکھیں مجہورہ حروف کو تو آپ یہ کر کے دیکھیں اب، وائبریشن ملی آپ کو. ایج، اید، ایز، اور آپ یہ دیکھیں گے آپ کے ووکل کارڈز وائبریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ اوپر والے کیس کے اندر آپ کے ووکل کارڈز اوپن رہ رہی ہیں، اس کی آپ کو وائبریشن نہیں مل رہی. تو یہ ہماری کیٹیگری ہو گئی کہ تمام حروف کو ہم نے سانس کے لحاظ سے اور ووکل کارڈ کی وائبریشن کے لحاظ سے دو کیٹیگریز میں، دو صفات میں بنا لیا. ایک محموسہ ہو گئی اور ایک مجہورہ ہو گئی. محموسہ کو یاد رکھنے کا آپ نے کیا رکھنا ہے؟ سکت فحثہ شخص اور فحثہ شخص سکت. تو یہ تمام حروف محموسہ ہو جائیں گی. اب اس کو دیکھیں، اگر آپ ہمس کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ ایکچوئل پکچر ہے جو کہ یوز کی گئی ہے باقاعدہ اندر کیمرہ لے کے جا کے، اور اس کے اندر آپ کی جو ووکل کارڈ کی پوزیشننگ ہے ووکل کارڈز کی، اس کو یہ پکچر اس طرح سے لیا گیا ہے کہ محموسہ کے کیس کے اندر کیسے ووکل کارڈز ہوں گے. تو یہ ٹیکنالوجی کا یوز کر کے ہمیں اب انٹرنلی پتہ لگ رہا ہے کہ بیسیکلی محموسہ کے کیس میں ہمارے ووکل کارڈز کس طرح سے بن رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ووکل کارڈز جو ہیں آپ کے یہ کھلے ہوئے ہیں. اش، اور جب یہ آپ کی آواز آ رہی ہے تو اس کے بعد آواز موقع کے اوپر آنے کے بعد یہ ہوا آگے فردر نکل رہی ہے. اش، آگے نیکسٹ جو آپ کو آواز آ رہی ہے وہ ہوا کی آ رہی ہے. جہر کے کیس کے اندر اگر آپ اپنے ووکل کارڈز کی یہ پکچر کو دیکھیں تو یہ آپس میں مل رہے ہیں، وائبریٹ ہو رہے ہیں. جیسے لام کے کیس میں ال، ال، آپ وائبریشن دیکھ رہے ہیں اپنے گلے میں ال. تو یہ دونوں کا آپس میں موازنہ ہے کہ اگر آپ محموسہ حروف ادا کریں گے تو اس کیس کے اندر آپ کے جو اوتار الصوتیہ ہیں وہ کیا ہوگا؟ وہ کھلے ہوں گے. اور اگر آپ مجہورہ حروف کر رہے ہیں تو وہ آپس میں وائبریٹ ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیں اگر سین کے کیس میں ایس، ایس، آپ کا جو وہ ووکل کارڈ ہے وہ کھلا رہ رہا ہے، جبکہ زا کے کیس میں، زائے کے کیس میں ایز، ایز. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے مخارج میں کیا پڑھا تھا کہ حروف صفیر کیا کیا ہیں؟ زا، سین اور صاد. اب یہ دونوں حروف جو ہیں، سین بھی صفیر میں آتا ہے، زائے بھی صفیر میں آتا ہے. سین جو ہے محموسہ ہے اور جو زائے ہے وہ کیا ہے؟ مجہورہ ہے. آپس میں ڈفرینسیشن ہوگی. تو اب آپ کو یہ جو صفت ہے وہ بیسیکلی آپ کے جو آپ نے مخارج کے اندر دیکھی تھی کہ کئی مخارج ایسے، کئی حروف آئے تھے جن کے مخارج سیم تھے. اب یہ صفات جو ہیں وہ اس چیز کو ڈفرینشیٹ کریں گی کہ یہ حرف اب کیسے ادا کرنا ہے. تو یہ صفات کو جب آپ اپلائی کریں گے تو وہ یہ چیز کرسٹل کلیئر ہو جانی چاہیے. تو یہ ہم نے فرسٹ ٹو کیٹیگریز پہلے دیکھ لی تھی. اب سیکنڈ ٹو کیٹیگریز کی طرف ہم آتے ہیں، تو وہ ہے شدہ. شدہ کا مطلب ہے سختی یا مضبوطی. تو ایسے حروف جو شدیدہ ہیں وہ 8 حروف ہیں، اور ان کی جو مجموعہ ہے اسے ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں. اجیدو کا قطابتا، یہ والا آپ کمبینیشن دیکھ سکتے ہیں، اور اجیدو قطن بکت. تو یہ بھی آپ ڈفرنٹ کمبینیشن سے ان کو یاد رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو ایزی لگے.
تو اس کیس کے اندر اب لاسٹ اگر آپ دو پچھلی کیٹیگریز کو ریکال کریں تو اس میں سانس کو ہم زیادہ ایمفسائز کر رہے تھے. اب اس کیس میں یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے، آواز آگے کنٹینیو نہ ہو، اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو. تو اگر آپ یہ دیکھیں ب ب جب مخرج کے پاس وہ پہنچی ہے اس کے بعد آواز بند ہے، آواز کنٹینیو نہیں ہو رہی. اب اس کے علاوہ اگر آپ جیم کو دیکھیں، اس میں ابھی آپ نے قلقلہ والی صفت نہیں لے کے آنی ہے، آپ ویسے دیکھیں اج، روک لیں اسے جیم کو، اج، اس کے بعد آواز نہیں آ رہی. اگر آپ اس طرح سے اس کو کریں اج، تو جب وہ حروف جس موقع سے ادا ہو رہا ہے، جو اس کا مخرج ہے، اس کے اوپر جب وہ لگتا ہے اس کے آگے فردر فل بلاکیج ہے، آواز کنٹینیو نہیں ہو رہی. اسی طرح سے ایک، اق، اق، اب، ایت، تو یہ تمام حروف شدیدہ ہیں، اپنے مخرج سے ادا ہوں گے، اور جب مخرج سے ادا ہو رہے ہیں تو اس کے بعد فل کلوزنگ ہے، آپ کو آپ کے جو آواز ہے اس کو جگہ ہی نہیں مل رہی آگے جانے کی، تو اس کو فل ٹریپنگ اس کی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو ان دونوں کیٹیگری شدہ اور رخوہ کے درمیانی کیٹیگری ایک آتی ہے توسط، اسے ہم بینیہ بھی کہتے ہیں، اسے توسط بھی کہتے ہیں، اور ان حروف کو متوسطہ کہتے ہیں. ایسے حروف جو ہیں وہ 5 حروف ہیں. تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آواز مخرج میں نہ پوری طرح بند اور نہ پوری طرح جاری ہوتی ہے. اس کو ہم فردر ڈیٹیل میں آگے دیکھتے ہیں. تو ان کا جو مجموعہ ہے وہ کیا ہے؟ لن عمارو، لن عمارو. تو رخوہ ایک علیحدہ سے کیٹیگری آ جائے گی جو کہ شدیدہ نہیں ہے، اس کے اپوزٹ کیا ہو جائے گا؟ رخوہ ہوگا. تو رخوہ کے کیس میں کیا ہے؟ رخوہ کا مطلب ہے نرمی. اور اگر آپ ان تمام حروف کو اوپر والے 8 اور نیچے والے 5 کو نکال دیں تو باقی کے جو حروف رہ جائیں گے وہ 16 رہ جائیں گے. تو وہ 16 حروف کے اندر رخوہ ہوگی. تو رخوہ کے کیس کے اندر آواز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو. تو اس کیس کے اندر کیا ہوگا کہ جب مخرج کے اندر وہ ادا ہوگی، اپنے مخرج سے ادا ہوگی، تو اس کے اندر اتنی سپیس اسے مل جائے گی کہ آواز آگے فردر کنٹینیو ہو سکے. تو ایسے حروف جو ہیں اس کے اندر وہ کون کون سی ہیں؟ جیسے کہ ثا ہے، حا ہے، اخ، خا ہے، ذال ہے. تو ان حروف کے کیس میں اب لیٹ سے توسط کے کیس میں کیا ہو رہا تھا؟ ایل آپ کی فردر آواز کنٹینیو ہو رہی ہے، لیکن شدیدہ کے کیس میں بالکل بلاکیج ہے. توسط کے کیس میں تھوڑی سی کنٹینیو ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ رخوہ کے کیس میں دیکھیں، ایف کنٹینیو ہو رہی ہے زیادہ. سب سے زیادہ کنٹینیو جو آپ کی آواز ہو رہی ہے وہ رخوہ کے کیس میں ہو رہی ہے. اح، اخ، از، از، ایس، ایش. تو آواز کی کیٹیگرائزیشن میں جو ہے آپ کی یہ 3 آپ ان کو فردر ڈیفرنشیٹ کر لیں گے، لیکن ہم ان کو کاؤنٹ 2 ہی کر رہے ہیں. توسط جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان آ گیا. جی، تو اس طرح سے آپ کی 3 ہو گئی: شدہ، رخاوہ اور رخاوہ، جس طرح سے آپ پروناؤنس کریں، بینیہ. شدیدہ کون سے حروف ہیں؟ اجیدو، قطن، بکت. اور شدیدہ اور رخوہ کے درمیانی جو ہیں لن عمرو. اور رخوہ کیا ہیں؟ باقی کے تمام حروف. شدہ کے کیس میں ہم نے یہ دیکھا، جیسے کہ اب جیم کو ہم دیکھ رہے تھے، تو اپنے مخرج میں وہ ادا ہوگا. جیم کا مخرج کیا تھا؟ وسط اللسان، اوپر کے تالو سے جب ٹکرائے گی. تو وسط اللسان جب اوپر کے تالو سے ٹکرا رہی ہے ایج، تو اس کیس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل بلاکیج ہو گئی ہے، سپیس ہی نہیں مل رہی آگے جانے کے لیے. تو یہ اس بلاکیج کی وجہ سے آپ کا حرف جو ہے وہ شدت سے ادا ہو رہا ہے. ایج، قلقلہ کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے. ایج.
تو بیسیکلی آپ کا جو مخرج ہے وہ کلوز ہو رہا ہے اور وہ کلوزنگ انٹریپمنٹ اس کے اندر آ رہی ہے. اب ہم فردر اس کو دیکھتے ہیں کہ علماء تجوید نے فطرت سے ریلیٹڈ کیسے ان چیزوں کو، اس علم کو آگے لے کے گئے ہیں، اور وہ انہوں نے دکھایا ہے کہ کیسے عرب جو تھے وہ اپنے حروف کو کیسے انہوں نے ادا کیا، یہ قلقلہ اور یہ تمام چیزیں کہاں سے آئی ہیں. اب اگر آپ تھوڑا سا نوٹ کریں تو ہم نے جو حروف دیکھے تھے اجید قط بکت، ان کو جب آپ ادا کرتے ہیں، اب جیسے ہم نے دیکھا جو قاف ہے اس کو اگر ہم ادا کریں تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو اگر آپ تھوڑا سا اس کو اینالائز کریں تو آپ کے یہاں پہ آپ کو دباؤ سا محسوس ہوگا. اق اگر آپ روک رہے ہیں، قلقلہ نہیں ادا کر رہے. تو اب ہم اگر اس کو دیکھیں کہ اجید قط بکت کے اندر اب فردر دو کیٹیگریز ہیں. ہم نے پہلے محموسہ اور مجہورہ کو دیکھا تھا کہ سانس سے ریلیٹڈ. تو اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں حروف کون سے ہیں جو کہ محموسہ ہیں اور کون سے ایسے حروف ہیں جو کہ مجہورہ ہیں. محموسہ کے کیس میں کیا ہوتا ہے؟ سانس کنٹینیو رہتی ہے. مجہورہ کے کیس میں کیا ہوتا ہے؟ سانس کنٹینیو نہیں رہتی. تو اس میں آپ کے جو حروف ہیں وہ کون سے ہیں؟ قطب جدن. ایسے یہ قطب جدن کون سے حروف ہیں؟ جن میں قلقلہ آتا ہے. تو قلقلہ والے حروف اس کے اندر سے مجہورہ ہیں اور اس کے علاوہ حمزہ آ گیا. تو اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم نے کہا کہ اب اب اج اد، ان تمام حروف کو جب آپ ادا کریں گے تو اپنے تھروٹ کے اینڈ پہ اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کو ادھر دباؤ محسوس ہوگا. تو اس دباؤ کو ریموو کرنے کے لیے عرب نے کیا کیا کہ اس کے اندر اس چیز کو قلقلہ کے اندر قلقلہ انٹروڈیوس کیا گیا. اب اگر آپ اسی چیز کو دیکھیں آقو، کیا آپ کو یہاں پہ کوئی دباؤ محسوس ہو رہا ہے؟ دباؤ آپ کا ریموو ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ قلقلہ کو اس کے اندر ڈالیں گے تو آپ کا یہ جو دباؤ تھا یہاں پہ گلے میں وہ آپ کا ریموو ہو گیا. آقو، آقو، اب، اج، اد. تو بیسیکلی یہ جو دباؤ ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے عرب نے اس کے اندر قلقلہ انٹروڈیوس کیا. تو اگر آپ اسی طرح سے قلقلہ نہیں ادا کر رہے ہوں گے تو آپ وہ نوٹ کریں گے کہ آپ اپنے یہاں پہ گلے کے اوپر دباؤ لے کے آ رہے ہیں اور آپ کو مشکل پیش آئے گی ان حروف کو ادا کرنے کے لیے. اس کے علاوہ حمزہ ہے. تو حمزہ کے کیس میں اس دباؤ کو کرنے کے لیے مختلف جو روایات ہیں اس کے اندر کسی روایت کے اندر اس حمزہ کو نرمی کے اندر چینج کر دیا گیا، جیسے من آمنا، تو وہ من یؤمن کے اندر وہ جھٹکا وہ اس روایت کے اندر روایت میں آ جاتا ہے کہ وہ جھٹکا نہیں دیتے. تو اس طرح سے اس چیز کو بھی حمزہ کو بھی ہینڈل کر لیا گیا کہ اس کے اندر نرمی وغیرہ لے کے آئی جائے. لیکن روایت حفص کے کیس میں ہم حمزہ کے اندر جھٹکا لے کے آئیں گے. دوسرے حروف جو دو رہ جاتے ہیں جو کہ محموسہ ہیں وہ کیا ہیں؟ کاف اور تا. اب اگر کاف کو بھی دیکھیں تو ہم جب ادا کر رہے تھے جتنے بھی شدیدہ حروف ہیں تو ہمیں یہاں پہ دباؤ مل رہا تھا. اک اک، تو آواز رک رہی ہے، اندر دباؤ آ رہا ہے. تو یہ محموسہ کے کیس میں کیا تھا؟ ہم نے کہا کہ اس کا سانس جاری رہے گا، اک اک اک. تو اس چیز کو ریموو کر دیا گیا محموسہ انٹروڈیوس کرنے کے ساتھ، اور جو باقی قطب جدن تھے ان کو ریموو کیسے کیا گیا؟ قلقلہ انٹروڈیوس کرنے کے ساتھ. تو یہ جیم کو اگر ہم فردر دیکھیں تو جیم کا جو شدیدہ کے کیس میں کیا ہوا تھا کہ آواز یہاں سے نکلی اور اپنے مخرج میں آئی. جب آپ کی یہ وسط اللسان اوپر کے تالو سے ٹکرائی تو یہاں پہ ٹریپ ہو گئی. ٹریپ ہونے کے بعد جب وہ قلقلہ ادا ہوا تو آپ نے اسے سپیس دی. سپیس دینے کی وجہ سے آواز آگے فردر چلی گئی. تو اج اج آپ کی آواز کنٹینیو ہو گئی. تو یہ حروف شدیدہ ہوئے. اب
اسی طرح سے کاف کے کیس میں کیا ہوا کہ کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ آپ کی اقصی لسان، تھوڑا سا منہ کی جانب جب اوپر کے تالو سے ٹکرائے گی، تو اس کیس میں بھی آپ کی آواز ٹریپ ہو گئی تھی یہاں پہ. ٹریپ ہونے کے بعد آپ نے جب اس کو تھوڑا سا چھوڑا، اس کو تھوڑی سی سپیس دی، تو آپ کا سانس جاری ہو گیا، ایک ایک ایچ. اسی طرح سے تا کے کیس میں ایچ. تو کاف اور تا کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو بیسیکلی فرسٹ تھنگ کیا ہو رہی ہے کہ شروع کے اندر یہ شدید ہے. جب ادا ہوں گے فرسٹ ٹائم اک، تو یہ کیا آپ نے ادا کیا؟ شدت ادا کی، شدیدہ والی صفت ادا کی. اور نیکسٹ جو فیز آ جائے گا وہ کیا آ جائے گا؟ محموسہ ہوں گے، سانس آپ کا جاری ہوگا. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ دونوں حروف ایسے حروف ہیں جو کہ شدیدتان فی اولہما محموسان فی آخرہما، کہ شروع کے اندر پہلی جب ان کو ادا کریں گے اس وقت اس میں شدت ہوگی، اور جب ادا ہو جائیں گے نیکسٹ فیز میں کیا ہوگا؟ اس کے اندر ہمس آ جائے گا. تو رخاوہ کے کیس کے اندر کیا تھا کہ شدیدہ کے کیس میں آپ کی آواز بند ہو رہی تھی. کیوں بند ہو رہی تھی؟ کیونکہ آپ کے مخرج کے آگے فردر آپ کو سپیس نہیں مل رہی تھی. رخاوہ کے کیس کے اندر یہ حروف، ان کے موقع ہی ایسے ہیں، ان کے مخارج ہی ایسے ہیں کہ آپس میں ان کو اتنی سپیس مل جاتی ہے کہ وہ حرف ایزیلی ادا ہو جاتا ہے. اش اش. تو آپ یہ دیکھ رہی ہیں آپ کی یہ جو ٹنگ ہے، جب آپ کے وسط اللسان اوپر کے تالو سے ٹکرا رہی ہے، تو اسی طرح سے جیم کے کیس میں بھی ٹکرا رہی تھی. جیم، شین اور یا، یہ تمام کیا ہیں؟ وسط اللسان جب اوپر کے تالو سے ٹکرائے گی تو ایک ہی مخرج ہے. لیکن جیم کے کیس میں آگے فردر سپیس نہیں مل رہی تھی اسے، جبکہ شین کے کیس میں اتنی سپیس مل رہی ہے کہ آپ کی آواز آگے کنٹینیو ہو سکے. اش اش. بینیہ جو کہ توسط ہے، اس کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ جریان جزئی للصوت فی مخرج الحرف البینی بسبب عدم کمال غلقہ، کہ اس کا ریزن کیا ہے کہ کس طرح سے آواز کنٹینیو ہو رہی ہے کہ آپ کا جو مخرج ہے اسے اتنی جگہ مل رہی ہے جب وہ مخرج سے ادا ہو جاتا ہے کہ آواز کنٹینیو ہو سکے. تو اب کتنی کنٹینیو ہو سکے؟ رخاوہ کے کیس میں زیادہ آپ کو سپیس مل رہی تھی. تو یہ توسط کے کیس میں نہ تو بالکل بند ہے اور نہ بالکل کھلا ہے، تو درمیانی کنڈیشن آ جاتی ہے اس میں. مثال کے طور پہ لام. لام کے کیس میں جب آپ اسے لام کو ادا کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ال ال. اب یہ کیا ہے؟ بینیہ حرف ہے. اب اس کیس میں جب آپ اپنی ٹنگ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ اوپر جا کے اس نے بلاکیج کر دی ہے. تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس کو ٹوٹلی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ شدیدہ ہے، آگے فردر بالکل کوئی سپیس نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ رخاوہ ہے، اس کی سپیس اسے مل ہی نہیں رہی ہے. یہ توسط ہے. کس طرح سے توسط ہے کہ آپ دیکھیں اوپر سے جگہ بند ہو گئی، لیکن آپ کی ٹنگ کے دونوں سائیڈوں سے آپ کا ساؤنڈ نکل سک رہا ہے. تو یہ آپ کی ٹنگ جب اوپر کی طرف جائے گی تو یہ جو سائیڈز ہیں، ان سائیڈ سے آواز نکل سکتی ہے. ال ال. تو اس وجہ سے ان حروف کو ہم بینیہ کہتے ہیں. اسی طرح سے را کو دیکھیں اگر آپ، اور تو یہ جو آواز نکل رہی ہے اس کے اندر یہ جو آپ کی ٹنگ کا آگے خالی سپیس بن جاتی ہے جب اوپر کی طرف جاتا ہے، تو اس سپیس سے وہ آواز نکل رہی ہے. تو اب ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کی ٹوٹل بلاکیج ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ ٹوٹل کھلا ہوا ہے. تو یہ ایک درمیانی کنڈیشن ہے. تو را اس طرح سے ادا ہوگا. اسی طرح سے یہ جو حروف تھے وہ کیا کیا تھے؟ لن عمرو. اب ہم نے کیا کیا دیکھ لیا؟ لام دیکھ لیا، را دیکھ لیا. اس کے اندر فردر آئیں گے نون اور میم. نون اور میم کے کیس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جب آپ اس کو نون کو ادا کر رہے ہیں ان، تو یہاں پہ جو آواز آ رہی ہے وہ بلاکیج ہو گئی آپ کی. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ نون کے کیس میں آپ کی آواز خیشوم سے بھی نکلے گی. تو وہ جو خیشوم سے آواز نکل رہی ہے اس کے اندر وہ بلاکیج جو تھی آواز کی
وہ اس طرح سے نکل گئی. تو نہ تو یہ شدیدہ ہے یا نہ تو یہ رخوا ہے، یہ ایک درمیانی کنڈیشن ہو گئی کہ ایک جگہ پہ آپ کی آواز بلاک ہو رہی ہے لیکن اس جگہ سے خیشوم سے آپ کی آواز نکل رہی ہے. این آپ دیکھیں گے ناک کے اندر آواز آئی این. اسی طرح سے ایم وائبریشن آپ کو بالکل محسوس ہوگی آپ کے ناک کے اندر. اور جو لاسٹ ان حروف میں سے ہے بینیہ میں وہ عین ہے. عین کے کیس میں جو آپ کی لسان کا جو مزمار ہے وہ کیا ہو رہا ہے، آپ کے پیچھے جو حلق ہے اس سے جا کے ٹکرا رہا ہے لیکن سپیس وہ دے رہا ہے تو بالکل آواز بلاک نہیں ہو رہی، آپ کی آواز کنٹینیو ہو رہی ہے اور بالکل زیادہ کنٹینیو بھی نہیں ہو رہی، ایک درمیانی کنڈیشن آ رہی ہے. اب ان حروف کا ہم اگر دیکھیں کہ ان کی ڈیوریشن کیا ہوگی، ان تین جو ہم نے حروف جو صفات بیان کی ہیں کہ رخوہ، بینیہ اور شدیدہ. تو رخوہ کے کیس کے اندر چونکہ آپ کے پاس سپیس آپ کو ملتی ہے تو آپ کی جو ڈیوریشن ہے اس ورڈ کو ادا کرنے کی، یہ ہم ساکن حروف کی بات کر رہے ہیں. اگر حرف کے اوپر آپ حرکت لے کے آؤ گے تو وہ چاہے رخوہ ہو، چاہے بینیہ ہو، چاہے شدیدہ ہو، ان تمام کیسز کے اندر اس کی ڈیوریشن سیم رہے گی. تو اگر لا، لی، لو آپ کرتے ہو تو وہ سیم رہے گا. جا، جی، جو کرو گے اس کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں آئے گی. سا، سی، سو ان تمام کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ اس حرف کو اگر آپ ساکن کر دو تو اس سکون کے کیس کے اندر اس کی صفت نمودار ہوگی، اور ان صفات جب نمودار ہوگی تو اس کی ڈیوریشن کے اندر یہ ڈفرنسز آئیں گی کہ رخوہ سب سے زیادہ ہوگا، جو بینیہ ہوگا وہ اس سے کم ہوگا، اور جو شدید ہوگا وہ سب سے کم اس کی ڈیوریشن ہوگی. اب اس کی ایگزامپل کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آپ کو ریڈ حروف نظر آ رہے ہیں تو وہ ریڈ حروف کیا ہیں، وہ رخوہ کے ہیں. اور جو آپ کو پرپل حروف نظر آئیں گے تو وہ کیا ہیں، وہ آپ کی بینیہ ہیں. اور جو آپ کو گرین نظر آ رہے ہیں وہ حروف کیا ہیں، شدیدہ. تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ان تمام حروف کے سکون کے اندر ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. جو متحرک حروف ہیں ان کو ابھی ہم کنسیڈر نہیں کر رہے کیونکہ یہ جو ڈیوریشن کا ڈفرنس ہے وہ کس میں آئے گا، جب ساکن ہوں گے. تو اگر آپ یہ دیکھیں بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اگر آپ تھوڑا سا نوٹ کریں تو سین اور ہا دونوں کی ڈیوریشن سیم ہے. آگے اگر دیکھیں الم نشرح لک صدرک، اب ڈیوریشنز کو نوٹ کریں ذرا. الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک. اب شین اور ہا کی ڈیوریشن جو ہے وہ سب سے زیادہ آ رہی ہے، نشرح، جبکہ میم جو ہے وہ اس کے درمیان میں ہے، الم. جبکہ دال اور کاف سب سے کم ڈیوریشن ہوگی، صدرک، صدرک. آگے فردر دیکھیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، تو سب سے زیادہ ڈیوریشن کس کی جا رہی ہے، وزرک. تو اس کے بعد جو نیکسٹ کم ہے وہ کیا ہے، عین کی ہے. وَوَضَعْنَا یہ بینیہ ہے. کاف کیا ہے، شدیدہ میں سے ہے. وزرک سب سے کم اس کی ڈیوریشن ہے. اسی طرح سے الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا. اب اس میں دیکھیں دونوں سین ہیں، اس میں کوئی ڈفرنس نظر آ رہی ہے ڈیوریشن میں، سیم ڈیوریشن ہے. ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. تو یہ ایک ایکسرسائز تھی، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے حروف شدیدہ ہیں، کون سے حروف رخوہ ہیں اور کون سے حروف بینیہ ہیں، اور ان کو جب ہم سکون میں لے کے آئیں گے تو ان کی ڈیوریشن کیسے ڈیفر کرے گی.
تو ہم اب آتے ہیں اپنی سلیکٹڈ سورتس پہ، تو اس کو آگے فردر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی، ارأیت، الف کے اوپر فتحہ آ گیا ہے، اس کو بھی آپ نے، یہ حمزہ ہو گیا، اس کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے، اقصا حلق سے ادا کرنا ہے۔ را کے اوپر فتحہ ہے، اس کو پر ادا کرنا ہے۔ آگے پھر حمزہ آ گیا ہے، اس کو نرمی اس کے اندر نہیں آنی چاہیے، اس میں سختی ہونی چاہیے۔ ارأیت، یا کے اوپر سکون ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے، لین آ گئی، تا کے اوپر فتحہ آ گیا، ارأیت، اور اس تا کا فتحہ جو ہے وہ لام کے اندر لام کی تشدید میں مل جائے گا۔ ارأیت الذی، ذال کے کیس میں جو آپ کی نوکے زبان ہے وہ دانتوں سے نکلے گی باہر۔ الذی یکذب، یکذب کے کیس میں بھی، ذال کے کیس میں آپ کی آواز، آپ کی زبان باہر نکل رہی ہے۔ بالدین، تو دال کے اوپر تشدید ہے تو شدت اس کے اندر ادا ہونی چاہیے۔ بالدین، لمبا کریں گے کیونکہ وقف ہے آگے۔ فذالک الذی، فذالک، ذال کے اوپر کھڑی فتحہ ہے اور اس کو ہم لمبا کریں گے ایک الف کے برابر۔ فذالک الذی، لام کو پر نہیں کریں گے، اس کو باریک ہی رکھیں گے، صرف لفظ جو اللہ عز و جل ہے اس کے اندر لام کو پر کیا جاتا ہے۔ فذالک الذی، لمبا کریں گے ذال کو کیونکہ یا سے پہلے یا اس کے بعد آ گیا اور وہ سکون میں ہے۔ الذی یدعل، یدعل، اس کی تھوڑی پریکٹس کرنے سے یہ حرف ادا ہوگا کہ پہلا جو عین ہے وہ ساکن ہے اور اس کے بعد عین جو ہے وہ اس کے اندر ضمہ آ رہا ہے۔ یدعل، یدعل، تو پریکٹس کے ٹائم کے اوپر آپ اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے کر سکتے ہیں اور بعد میں فردر جیسے جیسے آپ کی بہتری آتی ہے تو اس کے اندر سپیڈ اپ کریں گے۔ یدع الیتیم، اسی طرح سے آگے فردر تا کو ہم لمبا کر رہے ہیں کیونکہ یا ساکن آ گیا۔ ولا، لام کو تفخیم نہیں اس کے اندر لے کے آئیں گے، باریک ہی رہے گا۔ ولا یحض، یحض، علی، لمبا کریں گے، طعام المسکین، سین کے اندر صفیر آئے گی۔ فوئی، واو آ گیا ہے، واو کیسے ادا ہوتا ہے کہ آپ کا منہ گول ہوگا تو وہ گول جو ہے منہ گول وہ سامنے نظر آنا چاہیے آپ کو۔ فوئی لل لل مصلین، اس میں ذرا، اس میں اگین پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ یہ جو لام آپس میں ملا رہے ہیں تو اس کے اندر تفخیم نہ آئے۔ فوئی لل لل مصلین، صاد کے اندر تفخیم آنی چاہیے اور وہ آپ کے لام کے اندر مل رہا ہے یہ تجدید کی وجہ سے۔ الذین، اگین ذال کا خیال کریں گے کہ آپ کا دانت آپ کے دانتوں سے باہر آپ کی زبان جا رہی ہے۔ الذین ہم، ہا ادا ہونا چاہیے آپ کے اقصا حلق سے، تو اس کے اوپر بھی، ہا کے اوپر بھی پریکٹس کی ضرورت ہے۔ الذین ہم عن صلاتہم، عن صلاتہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ صاد حروف اخفاء میں سے ہے، حروف حلقی نہیں اس کے پاس آ رہا، اس کے بعد آ رہا، تو اس کے اندر ہم غنے کو آگے لے کے جائیں گے۔ عن صلاتہم، عن صلاتہم نہیں کریں گے، عن صلاتہم۔ اس میں غور کریں کہ صاد ہے اس کے بعد لام ہے، صاد کو آپ تفخیم اس کے اندر آ رہی ہے جبکہ لام کے اندر وہ تفخیم نہیں آنی چاہیے، تو جب صاد کے بعد لام کو ادا کر رہے ہیں صلاتہم نہیں کریں گے، صلاتہم، صلاتہم، اور صاد جب ہم ادا کریں گے اس کے اندر ہم اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ ہمارا منہ آگے سے گول نہ ہو۔ صلاتہم، ساہون، تو سین کو اگین لمبا کریں گے کیونکہ اس کے بعد الف آ گیا ہے اور وہ ساکن ہے، اور ہا کو لمبا کریں گے کیونکہ وہ اس کے بعد آ گیا ہے اور وہ ساکن ہے۔ الذین ہم یراؤون، را کے اوپر فتحہ ہے اور اس کے بعد الف ہے، حروف مدہ میں سے آ گیا لیکن اس کے بعد آگے حمزہ بھی آ گیا تو یہ مد متصل بن گئی اور اس کو ہم مزید لمبا کریں گے اور یہ اس کی نشانی مد بھی اوپر نظر آ رہی، یراؤون ویم یم، تو میم کو ہم
جب نارملی ادا کرتے ہیں تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ہلکی سی آواز جانی چاہیے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو اس کو آگے فردر ہم لمبا کریں گے۔ اس کے بعد دوسری صورت دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَا، یہ آپ مد کیوں دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ نون کے اوپر فتحہ ہے، اس کے بعد الف ہے، حروف مدہ ہے، لیکن نیکسٹ جو اس کا ورڈ آ رہا ہے اس کے اندر حمزہ اگین آ گیا ہے، تو یہ مد منفصل بن گئی، تو اس کو ہم مزید لمبا کریں گے 5 الف کے برابر، یا جتنا آپ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا، نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پہ غنہ چلے گا، اِنَّا أَعْطَيْنَا۔ اس کو اگین ہم نے دیکھنا ہے، جیسے کہ اعوذ کے کیس میں ہم نے کیا تھا کہ پہلے آپ کا حمزہ نیچے سے اقصی حلق اور پھر وسط الحلق کے اندر آواز جا رہی ہے، تو یہ تو اس کی اگین پریکٹس کی ضرورت ہے۔ طَيْنَاكَل، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے، کل کوثر، واو ہے منہ گول ہوگا، کوثر، فصلی لی، لام کے اندر تفخیم نہیں آنی چاہیے، فصلی لی ربک، را کے اوپر فتحہ ہے، پر ادا ہوگا، ربک، وانحر، نون کے اندر غنہ نہیں آئے گا، وانحر، کیوں نہیں غنہ آئے گا؟ کیونکہ حروف حلقی میں سے آ گیا، ہا حروف حلقی میں سے ہے اور وہ نون ساکن کے بعد آ گیا ہے، یہاں پہ آپ غنہ نہیں کریں گے۔ ان شانیہ، نون جب تشدید آئے گی تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، ان شانیک، اس میں تھوڑا سا خیال کرنا ہے کہ حمزہ صحیح طرح سے ادا ہو، شانیک، شانی ا کی آواز آنی چاہیے، شانیک هو الابتر، با کے اندر قلقلہ ہوگا، آواز آپ کی آگے قلقلہ محسوس ہونا چاہیے، ابتر۔ تو اس کو فردر پڑھتے ہیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، 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 طعام المسكين، طعام المسكين، فويل للمصلين، فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، الذين هم يراءون، ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون،
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر جی بسم اللہ کریں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين اس میں یہ دیکھیں گے طعام منہ گول نہیں ہونا چاہیے سیدھا اوپر جانا چاہیے طعام طعام منہ گول کس صورت میں ہوگا اگر ضمہ آئے گی یا واو آئے گا تو اس کیس میں آپ کا گول ہونا چاہیے تو طعام سیدھا منہ اوپر کی طرف جانا چاہیے اور دوسرا سین کے کیس میں دانت بند مسکین على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين اب یہاں پہ واو آیا تو اس کیس میں اب ہم گول کریں گے فویل فويل للمصلين الذين هم عن یہ اس کو آپ میم کو آگے نہیں لے کے جائیں گے ہم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم خا کی آواز نہیں آیا بسم الله الرحمن الرحيم جی إنا أعطيناك الكوثر یہ اب ایک تو کی پریکٹس کریں گے اور دوسرا کوثر دانت سے زبان نکالے کوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر را کو پر کریں گے ربک فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر یہ حمزہ کو ادا ہونا ہے شانی اکا حمزہ جی إن شانئك هو الأبتر جزاک اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارک اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رحیم ہا رحیم ہا کے کیس میں، یہ رحیم کے کیس میں آپ گیو اپ کر جاتے ہو. پہلے ہا صحیح آتے ہیں، نیکسٹ جو حیم ہوتا ہے اس کے اندر آپ تھوڑا سا لینینٹ ہو جاتے ہو، تو گیو اپ نہیں کرنا. رحیم رائٹ رحیم. رحیم رحیم رحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام طا نوٹ تا، موٹا کرنے سے طا طعامی. المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم صلاتہم. اس صاد کے کیس میں زبان آپ کی دانتوں سے باہر نہیں آ گیا. صلاتہم. صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك اعطی، قاف طا آپ کا کلیئر نہیں آ رہا، پتلا ہو رہا ہے. طی. طيب إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ربک. ربك وانهر وانحر. وانهر حر. حر وانهر إن شانئك هو الأبتر. جھٹکا اس طرح سے وہ نہیں جانا چاہیے. ان پہلے تو ان کے اندر غنہ آئے گا. ان شانئک. إن شانئك هو الأبتر. ابتر. أبتر. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارک اللہ فیک.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.